بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، باب البیع الفاسد کا بیان چل رہا تھا۔ 25 اسباب فساد یا اسباب بطلان میں سے 11 ہم سابقہ ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سبب نمبر 12 سے شروع کریں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسائل کو سمجھتے ہیں۔ وضربة القانيس وهي ما يحصل من الصيد بضرب الشبكة مرة، وهذا البيع ينبغي أن يكون باطلا لما ذكر في الطير في الهواء. والمزابنة وهي بيع الثمر على النخيل بتمر مجزوز مثل كيله خرصا، مثل كيله حال من الثمر على النخيل، وخرصا تمييز عن المثل، أن يكون الثمر على النخيل مثلا بطريق الخرص لكيل التمر المجزوز، فهذا البيع من البيوع الفاسدة بشبهة الربا. والملامسة وإلقاء الحجر والمنابذة وهي أن يتساوما سلعة لزم البيع إن لمسها المشتري أو وضع عليها حصاة أو نبذها البائع إليه، فهذه البيوع فاسدة لأن انعقاد البيع متعلق بأحد هذه الأفعال فيكون كالقمار. ولا بيع ثوب من ثوبين إلا بشرط أن يأخذ أيهما شاء، ولا المراعي ولا إجارتها. بيع المراعي أي الكلء باطل لأنه غير محرز، وأما إجارتها فلأنها إجارة على استهلاك عين. ولا النحل إلا مع الكوارة بالضم والتشديد، معسل النحل إذا سوي من طين. هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، فينبغي أن يكون البيع باطلا عندهما لعدم المال المتقوم. وعند محمد والشافعي رحمهم الله يجوز إذا كان محرزا. ودود القز وبيضه فعند أبي حنيفة رحمه الله بيعهما باطل، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز إن ظهر القز، وعند محمد رحمه الله يجوز مطلقا. والآبق إلا ممن زعم أنه عنده زعم، أي قال فهذا بيع فاسد لوجود المال المتقوم، إلا أنه لا قدرة على تسليمه، فإنه إذا قال المشتري إنه عندي فحينئذ يجوز. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ سب سے پہلا آج کا سبب جو اگر مکمل تسلسل کو دیکھا جائے تو 12واں سبب بنتا ہے، وہ غرر ہے کہ اگر مبیع میں غرر پایا جائے تو وہ بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ عبارت دیکھیے، وضربۃ القانص، اور شکاری کا جال لگانا اور اس جال کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکاری نے کہا کہ میں جال پھینکتا ہوں، جتنے اس میں پرندے آ گئے یا جتنی اس میں مچھلیاں آ گئیں وہ ساری میں اتنے روپے کی آپ کو بیچتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہی ما یحصل من الصید بضرب الشبکۃ مرۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ شکار بیچنا کہ ایک بار جو میں جال لگاؤں گا اس کے اندر جتنا شکار آئے گا وہ تو میں اتنے پیسوں میں بیچتا ہوں۔ وهذا البيع ينبغي ان يكون باطلا، یہ بیع بھی باطل ہونی چاہیے، لما ذکر في الطير في الهواء، اس علت کی وجہ سے جو ہم پرندے ہوا میں بیچنے کے ناجائز ہونے کی جو علت ہم نے ذکر کی تھی وہ علت یہاں پر بھی پائی جاتی ہے، اور وہ علت آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ وہ اس کی ملک میں نہیں ہے، یہ غیر مملوک چیز کو بیچ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے 13واں سبب ہے شبہۃ الربا، کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ربا کا شبہ پایا جائے۔ اس میں متعدد بیوعات جو جاہلیت کے زمانے میں رائج تھیں ان کا بیان ہے۔ دیکھیے، والمزابنہ، اور مزابنہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بیع فاسد ہو جائے گی۔ وہی بیع الثمر علی النخیل بتمر مجزوز مثل کیلہ خرصا، مزابنہ کہتے ہیں درخت پر لگی کھجوروں کو بیچنا کٹی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں اندازے کے ساتھ برابر کرنا، یعنی 10 من کھجوریں اس نے کٹی ہوئی کہی کہ یہ پڑی ہیں، ان کے بدلے میں مجھے یہ 10 من کھجوریں جو درخت پر لگی ہیں یہ بیچ دو۔ اب لازمی بات ہے یہاں پر اندازے سے ہی خرید و فروخت ہوگی، اس لیے کہ جو درخت پر لگی کھجوریں ہیں ان کا وزن تو نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے یہ بیع درست نہیں ہوگی، اس کے اندر ربا کا شبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کی جو جنس ہے وہ بھی ایک ہے اور مکیلی اور موزونی ہونے کے اعتبار سے بھی یکساں ہے، تو اس لیے یہ شبہۃ الربا ہے۔ ممکن ہے کمی ہو اضافہ ہو تو یہ بیع جائز نہیں ہے۔
آگے نحوی ترکیب لکھی ہے مثل کیلہ، کہہ رہے ہیں مثل کیلہ، یہاں لام کے اوپر فتحہ ہے یعنی یہ منصوب ہے اس لیے کہ حال من الثمر علی النخیل، یہ الثمر علی النخیل کا حال بن رہا ہے اور حال پر زبر ہوتی ہے یعنی وہ منصوب ہوتا ہے. اور ایسے ہی خرسن بھی منصوب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمییز عن المثل، وہ مثل کی تمیز بن رہی ہے یعنی مثل ممیز، اور خرسن یہ اس کی تمیز ہے اور تمیز بھی منصوب ہوتی ہے. ای یکون الثمر علی النخیل، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ درخت پر جو کھجوریں ہیں وہ ہوں مثلا یا مثلا، دونوں کا مطلب برابر ہی ہوگا، یکساں ہوگا یعنی مساوی ہوگا، دونوں کا مطلب مساوی ہوگا، مثل ہونا، مانند ہونا، مشابہ ہونا، بطریق الخرسی، لیکن یہ برابری جو ہے یہ اندازے کے ذریعے ہوگی، لکیل التمر المجزوز، ان کھجوروں کے ساتھ جو کٹی ہوئی موجود ہیں، یعنی جتنا ان کی مقدار ہے اتنی مقدار درخت پر لگی جو کھجور ہے اس کے برابر ہو، تو یہ اندازے کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. فهذا البيع من البيوع الفاسدة، یہ بیع فاسد بیعات میں اس کا شمار ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ بشبہۃ الربا، ربا کا شبہ پایا جاتا ہے کیونکہ دونوں کی جنس بھی ایک ہے، قدر بھی ایک ہے، تو اس لیے اس میں برابر ہونا یہ ضروری ہے. اسی سے یعنی متعلق ایک اور لفظ ہے محاقلہ. محاقلہ کہتے ہیں کہ جو خوشوں میں موجود گندم ہے اس کو کٹی ہوئی گندم کے بدلے میں بیچنا. تو یہ دونوں بیعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنة والمحاقلة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ کی ممانعت ارشاد فرمائی ہے. اس میں امام شافعی رحمہ اللہ سے ہمارا اختلاف بھی ہے، وہ تفصیلی مسئلہ ہے، اس کی طرف نہیں جاتے، آگے بڑھتے ہیں. چودواں سبب ہے کہ قمار کا شبہ پایا جانا، جوئے کا شبہ پایا جانا. اس میں بھی جاہلیت کی کچھ بیعات کا ذکر ہے. سب سے پہلے ہے والملامسہ، ملامسہ بیع بھی درست نہیں ہے. ملامسہ کی بھی متعدد تعریفات ملتی ہیں. صاحب ہدایہ نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے ان یمس المشتری المبیع فیلزم البیع، کہ مشتری مبیع کو چھوئے تو یہ اس کا ہی ہو جائے، یعنی یہ مبیع اب اسی کا ہو گیا، بیع لازم ہو گئی. جبکہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف یہ کی کہ اما الملامسۃ فان یمس کل واحد منہما ثوب آخر بغیر تأمل، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے کپڑے کو بغیر غور فکر کے چھو دے تو یہ بیع تام ہو جائے. یعنی کپڑے کو چھونا یہ وہ ایجاب قبول اس کو بنا لے تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس سے بیع فاسد ہو جائے گی. اس پر پھر آگے حاشیہ کے اندر محشی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے کہ صاحب ہدایہ کی جو تعریف ہے اس پر کیا تحفظ ہے ان کو، اب اس میں حاشیہ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، اور پتھر پھینک کر بیع کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. القاء الحجر سے جو بیع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مشتری نے پتھر پھینکا کہ جس مبیع کو جا کے لگے گا وہ میرا ہو گیا، میں اس کو خرید لیتا ہوں، تو یہ بیع بھی جائز نہیں ہے. والمنابذہ، اور ایسی بیع منابذہ بھی درست نہیں ہے. منابذہ کی بھی متعدد تعریفات ہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه، تو ان میں سے ہر ایک اپنے کپڑے کو دوسرے کی طرف پھینکے اور ایک دوسرے کے کپڑے کو وہ دیکھے نہ تو یہ بیع تام ہو جائے. جبکہ صاحب ہدایہ نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے ينبذ البائع الى المشتري المبيع فيلزم البيع، مشتری بس مبیع اٹھا کے بائع کی طرف پھینک دے، یا بائع اسی کا الٹ آگے بھی ہے کہ بائع جو ہے وہ مشتری کی طرف مبیع پھینک دے تو یہ بیع تام ہو جائے. بہرحال یہ مختلف ایسی تعریفات ہیں. جاہلیت کی بیعات میں ان کا شمار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صراحتاً بھی منع کیا ہے. اگر اس بیع کے طریقہ کار کو دیکھیں تو اس میں شبہۃ القمار بھی پایا جاتا ہے کہ تملیک الملک علی الخطر ہے، کہ آدمی کی جو ملک ہے وہ خطرے میں ہے، یا تو وہ فائدہ لائے گی یا ختم ہو جائے گی، تو یہ قمار کی ہی تعریف میں شمار ہوتا ہے. تو اس لیے صراحتاً بھی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور قمار کا شبہ بھی پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ بیعات درست نہیں ہے. آگے کچھ اس کی مزید تفصیلات ہیں، اس کو عبارت میں ہی دیکھتے ہیں. وہی ان يتساوما سلعة لزم البيع ان لمسها المشتری، یہ الملامسہ کی تعریف ہو گئی. دونوں کسی سامان کے اوپر بہو تاؤ کر رہے ہیں، ریٹ لگا رہے ہیں، تو بیع لازم ہو جائے اس صورت میں جب مشتری اس کو چھو لے. او وضع علیہا حصاة، یا جس پر وہ پتھر رکھ دے یا پھینک دے جس پر پتھر وہ اس کی ہو گئی. او نبذها البائع الیہ، یا بائع جو بھی مبیع اس کی طرف پھینک دے.
فهذه البيوع فاسدة، یہ تمام بیوعات فاسد ہیں، لأن انعقاد البيع متعلق، اس لیے کہ جو بیع کا منعقد ہونا ہے وہ متعلق ہے بأحد هذه الافعال، ان امور میں سے کسی ایک فعل کے ساتھ، یعنی پھینکنا، چھونا، ان کے ساتھ یہ متعلق ہے، فیکون کالقمار، تو یہ قمار کی طرح ہے، یعنی جوئے کی طرح ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی تعلیق التملیک علی الخطر پایا جا رہا ہے کہ اپنی ملک کو خطرے پر لگانا کہ یا مکمل نفع آئے گا یا مکمل ہی چیز ضائع ہو جائے گی۔ اس کے بعد 15واں سبب ہے کہ جہالت کا پایا جانا، اس کی مثال دیکھیے، ولا بیع ثوب من ثوبین الا بشرط ان یاخذ ایہما شاء، ایک آدمی نے 2 کپڑے بیچے اور کہا کہ 100 روپے کا ہے، یہ نہیں بتایا کہ ان میں سے کون سا کپڑا 100 کا، یعنی دونوں کی قیمت بیان نہیں کی، یا دونوں کی قیمت برابر ہے تو یہ نہیں کہا کہ ان میں سے جو مرضی آپ لے لیں، تو یہ بیع درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ یہ 2 کپڑے ہیں، دونوں کی قیمت 100 روپے ہے، ان میں سے جو بھی آپ رکھنا چاہیں، تو یہ خیار تعین کی صورت بن جائے گی، اور خیار تعین کے مسائل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ولا بیع ثوب من ثوبین، درست نہیں ہے ایک کپڑے کی بیع 2 کپڑوں میں سے، الا بشرط ان یاخذ ایہما شاء، ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ دونوں میں سے جو بھی آپ رکھ لیں وہی مبیع ہے، اس کی یہ قیمت ہے، تو پھر جائز ہے، اور یہ خیار تعین کی صورت بن جائے گی۔ آگے 16واں سبب ہے کہ جو چیز محرز نہ ہو اس کو نہیں بیچا جا سکتا۔ محرز کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں نہ ہو یا وہ چیز اس کی قید میں نہ ہو۔ عبارت دیکھیے، ولا المراعی ولا اجارتها، اور ایسے ہی چارے کا بیچنا یا چارے کو اجرت پر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ مراعی، یہ مرعا کی جمع ہے اور اس سے مراد چارہ ہے، نہ کہ زمین، چونکہ زمین کو بیچنا یا زمین کو اجارے پہ دینا یہ درست ہے۔ بیع المراعی ای الکلئی باطل، مرعی سے مراد چارہ ہے اور اس کی بیع باطل ہے، لأنہ غیر محرز، اس لیے کہ یہ غیر محرز ہے، غیر محفوظ ہے۔ وَأَمَّا إِجَارَتُهَا، اور جہاں تک چارے کو اجرت پر دینے کی بات ہے اور اس کے فاسد ہونے کی بات ہے، فَلِأَنَّهَا إِجَارَةٌ عَلَى اسْتِهْلَاكِ عَيْنٍ، کیونکہ اجارہ وہ انتفاع عن الشیء کا نام ہے، چیز سے نفع اٹھانا، نہ کہ اس کو ختم کرنا، تو اجرت پر دینا اس وجہ سے جائز نہیں۔ اس کا نیچے حاشیہ بڑا مفید ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ المراعی جمع المرعا ما ترعاہ الدواب، مراعی مرعا کی جمع ہے اور یہاں اس سے مراد جانور کے کھانے کی چیز یعنی چارہ ہے۔ والنہی قد یفہم مما رواہ ابن ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور اس کی نہیں معلوم ہوتی ہے ابن ماجہ کی روایت سے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون شرکاء فی ثلاث، تمام کے تمام مسلمان 3 چیزوں میں شریک ہیں، الماء والکلأ والنار، پانی، چارہ اور آگ۔ مراد کیا ہے؟ ای لیس هذه الاشیاء فی ملک احد، کہ یہ چیزیں کسی کے ملک میں نہیں ہیں، بل یباح لکل واحد، ہر ایک کے لیے مباح ہیں۔ تو جب چیز مباح ہے کسی کے ملک میں نہیں ہے تو اس کو نہیں بیچا جا سکتا۔ کچھ تفصیل آگے دیکھیے، والمراد بالکلأ، اور چارے سے مراد ایسا چارہ ہے، الذی نبت ہوا بنفسہ ولم یحرز، جو چارہ خود اگا ہے اور اگنے کے بعد بھی اس کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ اما اذا انبت، اگر اس نے خود اگایا ہو، او احرزا، یا اس نے اگا تو وہ خود ہے لیکن اس نے اس کو محفوظ کر لیا، او خصت الارض حفظا له، یا اس نے زمین اپنے لیے مخصوص کر لی اور اس کی حفاظت کرتا ہے، فمملوکن، تو یہ اس کی ملک میں ہوگا، یباع و یمنع، اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور اس سے منع بھی کیا جا سکتا ہے، دوسروں کو نہ بھی دے تو اس کی مرضی ہے۔ وقت الماء، یہی پانی کا حکم ہے، ما لم یحرز ویجعل فی الوعاء، جب تک اس کو محفوظ نہ کیا جائے اور برتن میں نہ رکھا جائے تو وہ کسی کے ملک میں نہیں ہوگا۔ وقت النار، ایسے ہی آگ ہے، فإذا كان معها خشب وغيره فهي مملوك، اگر اس کے پاس گھاس ہے، لکڑیاں ہیں، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ اس کی اپنی ملک ہی شمار کی جائے گی۔ یہ تفصیلات چارے کے بیچنے میں آپ کے سامنے ہونی چاہیے، مطلقاً یہ حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے وَلَا النَّحْلِ إِلَّا مَعَ الْكُوَّارَ، اور ایسے ہی شہد کی مکھیوں کا بیچنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ چھتے کے ساتھ اس کو بیچا جائے، یعنی طبعاً للکوارہ، اگر اس کو بیچا جاتا ہے تو پھر جائز ہے۔ الکوارۃ بالضم والتشدید، کوارہ یہ کاف کی ضمہ اور واو کی تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ معسل النحل اذا سوی من طین، شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے جب اس کو مٹی سے وہ برابر کریں اس کو کوارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے کہ شہد کی مکھیوں کو چھتوں کے ساتھ طبعاً تو بیچا جا سکتا ہے، مستقل نہیں بیچا جا سکتا،
یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام یوسف رحمہ اللہ کا مذہب ہے. هذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ فینبغی ان یکون البیع باطلا عندہم. ان کے نزدیک یہ بیع باطل ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لعدم المال المتقومی، کہ یہ مال متقوم نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ حشرات الارض کے اندر شمار ہوتی ہیں اور حشرات الارض کی بیع شراء درست نہیں ہے. جبکہ وعند محمد والشافعی رحمہم اللہ یجوز اذا کان محرزا، امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر وہ محرز ہے، قید میں ہے، اس کی ملک میں ہے، تو اس کو وہ بیچ سکتا ہے، اس کا بیچنا جائز ہے. فتویٰ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے. اس کے نیچے حاشیہ بڑا مفید ہے، میں اس میں چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں، آپ اس کو خود مطالعہ کر لیں. بڑی مفید باتیں اس کے اندر محشی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. فرماتے ہیں اختلف العلماء فی بیعہا، علماء کا اس کی بابت اختلاف ہے، اس کی بیع شراء کے بارے میں، یعنی یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، وامثالها اور اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں، من الحوام والسباع کالسرطان والحیات والذئب والاسد وغیرها، اور دیگر جو اس طرح کے درندے ہیں، جانور ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور 3 مذاہب ہیں، علی 3 مذاہب. الاول، پہلا ہے المنع مطلقا، مکمل مطلقاً وہ منع کرتے ہیں، جیسا کہ ہدایہ میں ہے حیث جعل بیعہ تبعا للکوارۃ والعسل وتبعہ الشارع وقال لا نفع فيها بعینها بل في غیرها من الکوارۃ والعسل. جو مطلقاً منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوارہ اور شہد، یعنی شہد کا چھتا یا شہد کو اصل بناتے ہوئے تبعاً مکھیوں کو بیچا جا سکتا ہے، مستقل وہ مبی نہیں بن سکتے. تو یہ مطلقاً منع کرنے والوں کا مذہب ہے. دوسرا قول ہے الجواز فی البعض دون البعض، بعض چیزوں میں جائز ہے اور بعض میں جائز نہیں ہے. فاجازوا فیما زعموا انها منتفع به، اور اصول یہ قائم کیا کہ جو چیز جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، قابل انتفاع ہے، اس کا بیچنا جائز ہے، اور جو قابل انتفاع نہیں اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. والثالث، اور تیسرا الجواز مطلقا، مطلقاً جائز ہے، لاطلاعهم على انها كلها منتفع بها، ان کی اطلاع کے مطابق، ان کے علم کے مطابق ہر چیز قابل انتفاع ہے. فلا سبیل الی المنع، تو منع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. وهذا هو المذهب المنصور، اور یہی وہ مذہب ہے جس کو قابل عمل بنایا جائے. بہرحال آگے وعندی المسئلہ لیست باختلافیہ، اس کی تفصیلات بھی ہیں، بڑا مفید حاشیہ ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. آگے ہے ودود القز وبیضہ، ریشم کے کیڑے کا بیچنا اور اس کے انڈوں کا بیچنا جائز نہیں ہے. هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بیعہما باطل، وہ فرماتے ہیں ان دونوں کی بیع باطل ہے، انڈوں کے بھی اور ریشم کے کیڑے کے بھی. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز، جائز ہے، ان ظہر القز، جب اس کا جو ریشم ہے وہ ظاہر ہو جائے. وہ یہاں پر بھی اصل جو ہے وہ قز کو، ریشم کو بنائیں گے اور تبعاً کیڑے کی بیع کو جائز قرار دیں گے. وعند محمد رحمہ اللہ یجوز مطلقاً، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے اور فی الحال والمآل اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس لیے اس کی بیع جائز ہے. 17واں سبب ہے کہ حوالے کرنے پر قدرت نہ ہونا. تو اس کی مثال یہ دی والآبق، اور بھاگے ہوئے غلام کی بیع درست نہیں ہے، الا ممن زعم انہ عنہ، ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمہارا بھاگا ہوا غلام میرے پاس ہے، مجھے وہ بیچ دو، تو پھر وہ جائز ہو جائے گی. پہلی صورت میں جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو بائع ہے اس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس غلام کو حوالے کر سکے، جبکہ دوسری صورت کے اندر مشتری کے پاس پہلے سے وہ موجود ہے تو وہ مقدور التسلیم ہے، تو اس کی بیع درست ہو جائے گی. زعامہ کا مطلب ہے قال، ای قال. یہ جو کلمہ زعامہ ہے اگر رنگ کو دیکھیں تو یہ متن کی عبارت معلوم ہوتی ہے، جبکہ یہ شرح کی عبارت ہے، اور یہ جو پہلے زعامہ ہے یہ متن کی عبارت ہے. تو اس لیے یہ زعامہ، یہ ای قال، اس کا آگے مطلب بتایا جا رہا ہے. جو متن کی عبارت ہے وہ ہے والآبق الا ممن زعم انہ عنہ، یہاں تک ہے. فهذا بیع فاسد، یہ بیع فاسد ہے، لوجود المال المتقوم، کیونکہ مال متقوم موجود ہے، لیکن لا قدرت علی تسلیمہ، اس کو سپرد کرنے کی قدرت نہیں ہے، وہ حوالے نہیں کر سکتا. فإنه اذا قال المشتری انه عندي فحينئذ يجوز، جب مشتری نے کہہ دیا کہ وہ میرے پاس ہے تو پھر یہ جائز ہوگا. یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.